السلام علیکم ویورز۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ننھی اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگوا دیتا ہے۔ تو کیا پھر تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ زندگی آزمائشوں سے تھک کر جب آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں، جینے کے لیے کوئی وجہ باقی نہ رہے، ہر بار دل برداشت ہو کر اپنے آپ کو خود ہی دلاسا دینے لگے، تو خود کو ہر بار یہ یاد کروانا لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہر تکلیف کا مداوا رکھا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا؟ وہ ذوالجلال بھی ہے۔ وہ ان آنسوؤں کا بھی حساب رکھتا ہے جو رات کے تمہارے تکیے میں جذب ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، تمہارا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور تم اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہو۔ اسے سب خبر ہوتی ہے۔ اس جہاں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی دسترس میں نہ ہو، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے۔ اس کے معاملات بہت وسیع ہیں جو انسان کی سوچ سمجھ سے کہیں آگے ہیں۔ وہ تمہارے مسائل کا جو بھی حل نکالتا ہے، یقین مانو وہ بہترین ہوتا ہے، لیکن اس کے بہترین نتیجے کے لیے تمہیں اس کے فیصلوں پر پختہ یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، وہ تمہیں ایک دن عطا کرے گا۔ پھر وہ کیسے عطا کرتا ہے یہ تم بھی تو جانتے ہو نا۔ وہ پہلے تمہارے لیے ناممکن حالات پیدا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس حالات میں اس کا بندہ کیسے صبر کرتا ہے، کیسے وہ پھر بھی سب اللہ پر چھوڑ کر سکون سے اپنی نماز یقین سے پڑھتا ہے، کیسے وہ ان حالات کو عارضی سمجھ کر اپنا حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیتا ہے، بس وہ اپنے بندے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اس کو اس پر یقین مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی یہ چاہت پا لیتا ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیتا ہے، پھر وہ ایسے پلک جھپکتے معجزے کر دیتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں، مہینے لگیں یا سال لگیں، ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب وہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے، تو لمحہ بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا۔ ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا، وہ ہر لمحہ ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے،
خود کو ہمت دیں، یہ کہہ کر اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں، وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، ان قریب وہ کر دے گا انشاءاللہ۔ میرا دل جب بھی ہارنے لگتا ہے، جب بھی میرا صبر ختم ہونے لگتا ہے، تو بس میں خود کو یہ یاد کروا دیتی ہوں کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ آزمائش تو ایمان والوں کی ہوتی ہے، ان کی ہوتی ہے جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنی محبت میں آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ مشکل میں بھی مجھ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ بس یہی بھروسہ اور یقین میری ہمت بڑھا دیتا ہے، اور پھر میرا صبر مزید بڑھ جاتا ہے کہ جب آزمائش ختم ہوگی تو دائمی راحت ہوگی۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کسے کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں۔ صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی رشتے کو دیکھ لیں، اگر گمان اچھا نہیں ہے تو وہ رشتہ زیادہ دیر تک کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ کسی بھی رشتے کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ رکھو، اور اللہ کے حوالے سے تو بالکل بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدگمانیوں سے ہی مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں، اور مایوسی انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتی ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ سچ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کو زندگی میں وہی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی انسان جیسے اللہ کو سوچتا ہے، اللہ ویسے ہی بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ آپ اگر اللہ سے اچھے کا گمان رکھیں گے تو یقین کریں آپ کو ہمیشہ اچھا ہی ملے گا، اور اگر آپ برے کا گمان رکھیں گے تو آپ کو برا ہی ملے گا۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اسے کھوج ہوتی ہے، تو اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ کس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ زندگی میں کہیں بھی جائیں اور زندگی میں کیسے بھی حالات بن جائیں، آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہتری ہی سوچی ہے، اور آپ کو وہ بہتری ایک نہ ایک دن ملے گی بھی، اور نظر بھی آئے گی ضرور۔ ابھی نہ صحیح، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو اللہ کے فیصلوں کی مصلحتیں ضرور سمجھ آ جائیں گی۔